نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، بارش کا موسم شروع ہو کر قریب موسمیات کے اعتبار سے 1 ماہ ہو گیا، بلکہ 1 ماہ سے زیادہ، لیکن آسمان بارش برسانے سے ابھی رکا ہوا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی کی تنگی، بارش کی قلت سے لوگ پریشان ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں بارش لوگوں کے ناک میں دم کر کر رکھا ہے، گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی دنیا اجڑ چکی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن اور سبب کیا ہے؟ یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ یوں ہی ایسے ہی چلنے والی چیز کا نام نہیں ہے. اس کو قرآن مجید نے اس کا ایک فلسفہ بیان کیا. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں ہو یا سمندروں میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ان کی زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں، جینا دوبھر ہو جاتا ہے، ایک سکون کا لمحہ انہیں میسر نہیں آتا. تو فرمایا یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا. ویسے تو ہمارے گناہ ایسے ہیں، چاہے وہ حجم کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان گنت بے شمار گناہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کے بعض گناہوں کا بدلہ یا بعض گناہوں کا مزہ چکانا چاہتے ہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی سزا آخرت تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی تمہیں عذاب دیا جا سکتا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بطور سزا کے اس دنیا میں کوئی چیز تم سے چھین سکتا ہے یا کوئی چیز ضرورت سے زیادہ تم پر لا دی جا سکتی ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر پیار بھرے انداز میں فرمایا، اس کا مقصد ہم اپنی خدائی، اپنی طاقت، اپنی قوت کو آزمانا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں لعلہم یرجعون،
میرے بندے پلٹ کر میرے پاس آ جائیں، میرے بندے اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، میرے بندے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، میرے بندے اپنے خالق مالک رازق کو پہچانیں اور ان گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکیوں کی راہ پر آئیں، اللہ کے راستے پر پلٹ آئیں۔ یہ پلٹ آنے کا فلسفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج گناہوں کی طرف چلتا ہے، لپکتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، گناہ اس سے سرزد ہونا یہ لازمی اور یقینی چیز ہے، لیکن اچھا بندہ، آدم کا اچھا بیٹا یا گناہ کرنے والوں میں اچھے لوگ وہ ہیں جو فوراً احساس کر لیتے ہیں، ان کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، ان کی روح کے اندر توبہ اور استغفار کرنے کی ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے اور وہ فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ۔ اگر تم اتنے شریف بن جاؤ کہ فرشتے لگنے لگ جاؤ، تم سے گناہ نہ ہونے لگے، بالکل پاکیزہ زندگی، پوتر زندگی تم گزارنے لگ جاؤ، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لَذَهَبَ بِكُمْ، تم کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے ہٹا دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اس کو وہ بندے چاہیے جن سے گناہ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ایک لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے گناہ ہونا اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، یا ایک ہوتا ہے گناہوں پر گناہ کرنا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں گناہوں کے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہم سب کے پیچھے پڑا ہے اور ہم سب کو گناہوں کی دلدل میں لے جانے کے لیے ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، خوشحالی دکھاتا ہے، وہاں کے موج مستیوں کا مزہ ہمیں دکھاتا ہے، اور انسان کمزور ہونے کے ناطے ادھر کی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد بندہ توبہ نہ کرے، توبہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے، اس کا دل اسے توبہ کرنے کی طرف آمادہ نہ کرے، تو پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان بھی بن چکے ہیں۔ ہمیں اور سلف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہماری تاریخ میں روشن باپ کی طرح ملتے ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد ان کا احساس، ان کا ضمیر، ان کی روح اور ان کا دل کس قدر بے چین تھا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ نے دسیوں بار سنا ہوگا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انی ظلمت علی نفسی وزنیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ پر زیادتی کر رکھی ہے اور مجھ سے وہ گناہ ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن میں زنا کا ارتکاب کر کر آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو ہٹ پھیر دیا. فردو کا استغفر اللہ وتوب الیہ، بھائی جا کر اللہ سے توبہ کر، استغفار کر. بندہ گیا لیکن رات بھر کروٹیں بدلتا رہا. دوسرے دن صبح میں آ کر کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، یہ گناہ مجھے سونے نہیں دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو لوٹا دیا، کہا استغفر اللہ وتوب الیہ، بھائی جا کر توبہ کر، استغفار کر. تیسرے دن پھر آیا اور کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بندہ بھیجا اس کے گھرانے کی طرف، اور جا کر یہ معلوم کرے کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کا ذہنی توازن تو کھو نہیں دیا، کہیں یہ بہکی باتیں تو نہیں کر رہا ہے. لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان پورے ہوش و حواس میں ہے، اس کے عقل ٹھکانے ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا جا کر ماعز کے منہ میں اپنی ناک لگا کر سونگھو کہ شاید اس نے شراب پی رکھی ہو. جا کر دیکھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بندہ بالکل ہوش میں ہے، شراب نہیں پی ہے. چوتھے دن بندہ پھر آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری تحقیق تو کر لیا، طہرنی مجھے پاک کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ لے جا کر اس کو کمر تک گاڑ دو اور اس کو اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے. یہ گناہ ہونے کے بعد احساس، نیکی رب کی طرف لے جاتی ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن گناہ کے بعد بندہ رب کے اتنے قریب ہو جائے، اس قدر توبہ اور استغفار کرے، تاریخ میں ایسے واقعات ڈھونڈنے پڑیں گے. اس سے زیادہ اور زیادہ جذباتی واقعہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ غامدیہ نامی ایک خاتون کو پتا چلا جس نے کچھ عرصہ پہلے زنا کر رکھا تھا، وہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ انی زنیت، میں نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی جواب دیا ارجعی واستغفر اللہ وتوبی الیہ، جا کر توبہ کر، استغفار کر. یہ پھر پلٹ کر آئی، قال طہرنی یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم مجھے ماعز کی طرح پلٹاتے رہنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے کہا وَإِنِّي لَحُبْلَى، اس وقت میں حمل سے ہوں، وہ زنا کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے. آپ نے کہا اب تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی، جا کر یہ 9 ماہ کا پورا وقت نکالو، جب اس بچے کا جنم ہو جائے تب پھر آنا. 9 مہینے تک اس عورت نے انتظار کیا. بچے کی پیدائش کے بعد اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں نے جنم دیا، طہرنی مجھے پاک کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے، جاؤ ارضعیہ وافتمیہ، اس کو لے جاؤ دودھ پلاؤ، جب دودھ پلانے کی مدت ہو جائے، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا. 2 سال کے بعد پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، یہ دیکھو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، وہ روٹی کو چبا رہا ہے، کھا رہا ہے، اب اسے میری ضرورت نہیں ہے،
طہرنی، مجھے پاک کیجئے. بڑا لمبا وقت گزرا ہے. اب جو مرد یا جو عورت اپنے بارے میں 3 مرتبہ گواہی دے دے تب تو اس پر حد لاگو ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو لے جا کر وہی کمر تک، کیونکہ یہ بھی شادی شدہ تھی، پھر بھی زنا ہو گیا، تو کہا اس کو کمر تک گاڑ کر اتنا مارو اتنا مارو کہ یہ مر جائے. صحابہ اللہ کے حد یعنی یہ سزا زنا کی اس کو نافذ کر رہے تھے، مار رہے تھے پتھر. اتنے میں کسی نے کوئی زوردار پتھر اس کے کھوپڑی پر سر پر اس انداز میں مارا کہ وہاں سے خون کا فوارہ اچھل گیا. خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ وہیں قریب میں کھڑے تھے. انہوں نے اس عورت کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے، ایک طرح سے گالی کے الفاظ استعمال کیے، جیسے کہہ سکتے ہیں اے زانیہ کا خون ہے، یہ چھی، یہ گندا خون ہے. اس طرح کے انہوں نے کوئی الفاظ کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خالد ابن ولید سے کہا مہلن یا خالد لا تسبها، اے خالد اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس عورت کو گالی مت دو. اور اس کے بعد جو جملہ کہا، روایت میں 2 الگ الگ جملے، 2 الگ الگ احادیث ملتی ہیں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقص لغفر له. اس عورت نے اپنے اس 3 سال کے عرصے میں 2 سال دودھ پلانے کا عرصہ، 9 مہینے پلس یہ حمل ٹھہرنے سے پہلے کا وقت جو کچھ اس نے گزارا ہے، اس میں اس نے ایسی توبہ کی ہے. اگر صاحب مکس کہتے ہیں وہ انسان جو بھتے وصول کرتا ہے، لوگوں کے پاس دادا گیری گنڈا گردی کے ذریعے سے پیسہ وصول کرتا ہے، مطلب لوگوں کا خون پیتا ہے، خون چوستا ہے، ناحق لوگوں سے مال وصول کرتا ہے. کہا لو تابہا صاحب مکس لغفر له، اتنی توبہ اس انسان کی جو غریبوں کا خون چوسا ہو، ناحق یتیموں کا، بیواؤں کا، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہو، وہ بھی اگر اتنی توبہ کر لیتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اور دوسری روایت میں لکفتہم. اس عورت نے اپنے گناہ کے بعد سے لے کر اپنی موت تک اتنی توبہ کی ہے، اتنی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں یہ توبہ بانٹ دی جائے تو 70 کے 70 کی مغفرت ہو جائے. اور پھر خالد بن ولید کو کہا هل وجدت توبة افضل من ان جادتها بنفسها للہ. اے خالد، کیا تم اس سے بہتر کوئی توبہ اور دے سکتے ہو کہ انسان جرم کر لیا اور اس جرم کی سزا یا توبہ کے طور پر اس نے اپنی قیمتی جان اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو ختم کر لیا. یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ یا صحابیات کہلاتے تھے. ان کے گناہ ڈھکے چھپے تھے، ان کے گناہ اکا دکا تھے، اور ان کے گناہوں پر افسوس، پچھتاوا، ندامت، شرمندگی تھی.
آج میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں تو ڈنکے کی چوٹ پر سینہ زوری کے ساتھ سرے عام کھڑے رہ کر اس جرم کو جرم بھی نہیں سمجھتا، میں اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اتنا ہی نہیں، میں اپنے گناہوں کی ویڈیو بناتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو پھر اس کو پرچار کرتا ہوں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ دیکھو میری ہمت، دیکھو رب کے خلاف میری جرأت، دیکھو کہ میں گناہ کر کر شرمندہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ناز کر رہا ہوں اپنے گناہوں پر، فخر کر رہا ہوں اپنی اس کالے کرتوتوں پر۔ کیا آج ہمیں واقعتاً احساس ہے کہ ہم گنہگار ہیں؟ 2 رکعت یا 2 وقت کی نماز پڑھنے والا انسان بھی اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ ہمیں ہماری عبادتوں پر ناز ہے، ہمیں ہمارے چھوٹے موٹے کاموں پر فخر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کر کر ہم نے بہت بڑا احسان کر لیا۔ یہ جو اللہ کی آزمائش ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ آزمائش سے نکلنے کا بھی اور سزا سے بھی نکلنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلہم یرجعون، میری طرف پلٹ جاؤ۔ میں اس طرح کی آزمائشوں سے تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہوں۔ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، یہ رب کی خواہش ہے، اور اس کے چلتے بندہ گناہوں کی دنیا سے نکلے، نیکیوں کی دنیا میں آئے، اور پھر جب توبہ و استغفار کرے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ توبہ اور استغفار تمہارے مال میں برکت کا سبب بنے گا، یہ توبہ اور استغفار تمہاری بارشوں کا اور اس بارشوں کے بعد تمہارے اناج، پھلوں اور غلوں کے برکت کا سبب بنے گا، تمہاری اولاد میں برکت کا سبب بنے گا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نہ جانے کتنی چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئے ہم توبہ اور استغفار کی طرف پلٹے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش برسائیں تاکہ رب آسمان سے وہ بارش برسائے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ایک جرم ایسا بتایا ہے جس کے بارے میں فرمایا جو قوم اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں اللہ اس سے آزماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز تم تک نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، جو قوم زکوٰۃ کا حساب و کتاب نہیں رکھتی، جس قوم کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتا اور اس کے اوپر کیا کچھ لاگو ہوتا ہے اس کا اسے احساس نہیں ہے، جو قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک بڑی اکثریت، کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا حساب و کتاب انہیں نہیں پتا، لم سم اندازے سے یوں ہی اٹھا کر کچھ دے دیا۔ زکوٰۃ یوں ہی ادا کی جانے والی عبادت کا نام نہیں ہے۔ کوتاہی، غفلت
زکات کے حساب و کتاب میں ہے، پھر دوسری غفلت زکات کی ادائیگی میں۔ زکات کس کو دی جانی چاہیے؟ اللہ نے 8 لوگوں کی فہرست بنائی، لیکن بدقسمتی سے اس زکات میں بھی بنڈر بانٹ ہوتی ہے۔ کون لے رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، لینے والا ہے یا نہیں ہے، یا دینے والے کو نہیں پتا میں جس کو دے رہا ہوں وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں، بس لینے والا لے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے۔ اس زکات کے ساتھ کھلواڑ یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اس حوالے سے رجوع نہیں کریں گے، اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو پھر پتہ نہیں اللہ کی یہ آزمائش یا یہ سزا کتنی لمبی دیر تک کھینچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے، جو چھوٹے ہیں وہ بھی، جو بڑے ہیں وہ بھی، جو دن کے اجالے میں کیے گئے وہ بھی، جو رات کے اندھیروں میں کیے گئے وہ بھی، جو تنہائیوں میں کیے گئے وہ بھی، اور جو سرے عام کیے گئے وہ بھی، جو جان بوجھ کر کیے گئے وہ بھی، جو انجانے میں کیے گئے وہ بھی۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو پانی سے، اولوں سے، برف سے دھو دے، اور اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے یا زمین سے آسمان کے درمیان کی رکھی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تنہائیوں میں تیرے سامنے بیٹھ کر روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اے اللہ اس وقت ہمیں بارشوں کی ضرورت ہے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا عاجلا غیر آجل، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور۔